السلام علیکم، عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ آج 27 اکتوبر ہے اور آج یوم استصال کشمیر کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ آج کا دن یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے اور دنیا بھر میں جہاں بھی کہیں پاکستانی اور کشمیری بستے ہیں اس دن کو یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اطلاعات ہیں اور جناب محمود ریاض صاحب، ڈاکٹر محمود ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آزاد کشمیر میں انفارمیشن منسٹر رہ چکے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کے دن کی اہمیت جو ہے اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ آج کے دن کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں۔ آج کا دن جی وہ سیاہ دن ہے جس دن آج بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اپنی فوجیں اتاری اور غاصبانہ قبضے کا آغاز کیا اور اس کو پھر فالو آن یونائٹڈ نیشن میں لے جایا گیا اور آج دن تک ہم پبلسائز نہیں کر سکے، اور بین الاقوامی برادری جس کی گواہ تھی اور پاکستان اور ہندوستان اس کے فریق تھے، اور کشمیری آج دن تک انتظار کر رہے ہیں کہ شاید وہ وقت آئے گا کہ جب ہم رائے شماری اپنی کا اظہار کریں گے، ہم رائے دیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، لیکن اس وقت تک یہ موقع جو ہمیں دیا نہیں گیا۔ اور اس پہ آج بہت بڑی یہاں پہ کانفرنس بھی ہوئی اور اس میں بہت سارے جو انٹلیکچوئلز ہیں اور جو ماہر قانون ہیں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا، اور جس میں یہ بات شنید میں آئی ہمارے میں، اور ہم نے یہ انالائز کیا کہ بہت ساری باتیں ہم ڈپلومیٹک فیلئر کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کرا سکے، اور ہماری سیاسی قیادت اور ہماری پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے فارن آفس، تمام لوگوں نے تمام باتیں ہونے کے باوجود شاید ہمیں زندگی میں بہت ساری ایسی اپرچونٹیز ہمیں ملی کہ جس میں ہم مسئلہ کشمیر کو حل کر سکتے تھے، لیکن شاید یہ بات ہمارے لیے اس وقت ہم نے یہ باور نہیں کیا۔ اور آج دنیا کے جو حالات ہیں، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو وہ بڑے پرجوش انداز میں یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے مسئلہ کشمیر کو حل کرانا ہے، لیکن اس کے اوپر آیا ہمیں آزاد کشمیر کی حکومت کو، جموں کشمیر کے عوام کو اور پاکستان کو اس حوالے سے مزید کیا کیا سٹیپس اٹھانے چاہیے تاکہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہم کسی پیش رفت کی طرف بڑھ سکیں۔ دنیا میں کوئی بھی تصویہ جو ہے وہ کوئی بھی جو ایک تاریخی نوعیت کا، جس طرح فلسطین کا مسئلہ ہے، اسی طرح پاکستان جموں کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ تاریخی نوعیت کے مسئلے ہیں، اور کشمیر کے بارے میں تو جو ہے وہ پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا تھا، امریکن پریزیڈنٹ نے، کہ یہ نیوکلیر فلش پوائنٹ ہے اور اس میں نیوکلیر جنگ ہو سکتی ہے۔ اور حالیہ جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو معاملات پیش آئے، اس میں سے یہ محسوس ہوا چاہیے کہ ہم نے ہماری مسلح افواج نے بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ ہندوستان کا مقابلہ کیا، اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو ٹیکل کیا، میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں ایک بڑا جو ہے وہ کارنامہ ہے، جس سے لوگوں کی یکسر پاکستان کے حوالے سے جو رائے تھی وہ تبدیل ہوگی، اور بین الاقوامی سطح پہ بھی اس کو بڑی پذیرائی ملی۔ تاہم ہمیں اس کو کس طرح آگے بڑھانا ہے، اس پہ سٹیپس کیسے اٹھانے ہیں، یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ بیس کیمپ کی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی حکومت، آزاد جموں کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے جو قائدین ہیں، ان کو بیسیکلی، اور چونکہ کشمیری جو عوام ہیں انہوں نے ہی اپنے لیڈروں کو جو لیڈرشپ منتخب کی ہوئی ہے، انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو 5 اگست 2019 کو جو ایک انڈیا نے جو ایک اپنے آئین میں ترمیم کی اور وہاں پہ جو اب ریاست کے اندر جو دوسرے لوگوں کو بسایا جا رہا ہے وہاں پہ، خاص طور پہ سری نگر میں اور مقبوضہ علاقہ جتنا بھی ہے جو انڈیا کے زیر انتظام ہے اس میں، تو اس سے کیا کوئی اثر پڑے گا جو ہماری قراردادیں اس وقت موجود ہیں اقوام متحدہ میں؟ بالکل پڑے گا۔ دیکھیں جی، جب ریاست کے اندر آپ ان لوگوں کو آباد کر لیں گے، اور اکثریت وہ لوگ ہیں جو ریاست جموں کشمیر کے اندر جو بھارت کی 9 لاکھ جو فوج تھی، وہ فوج جو اتنا عرصہ سے وہاں پر رہی ہے، اس میں سے جو فوجی ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو وہ دے رہے ہیں، یہ اسٹیٹس دے رہے ہیں اسٹیٹ سبجیکٹ کا۔
اس طریقے سے وہ جو باقی لوگ مختلف جگہوں سے کشمیر میں آنا چاہتے ہیں ان کو لا کر وہ بسانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی حالات کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آبادی کے اعتبار سے ہم تناسب کو اس طرح بڑھا لیں کہ شاید اگر کوئی ایسا موقع آئے تو. لیکن یکسر جو مودی کی پالیسی ہے وہ اس سے بھی مختلف ہے. وہ نہ صرف کہ اس بات کو وہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ وہ انہوں نے تو یہ جو اسپیشل اسٹیٹس ہے اس کو ختم کرنے کے بعد جو ان کو سبکی ہوئی ہے وہ ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام نے اس بات کو نہیں مانا، نہیں تسلیم کیا، اور ان کو 3-4 سال تک آپ دیکھیں لگاتار وہاں پہ جو ہے وہ کرفیو لگانا پڑا، وہ وہاں پہ جو حالات رہے، اسکول کالجز ہر چیز کمپلیٹلی شٹر رہی. اس سے انڈیا کو تو یہ ضرور باور ہوا ہے کہ بھائی یہ بات کشمیری کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں. اور یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تک کشمیری اس طرف کے ہیں اس طرف کے ہیں، اوورسیز میں کشمیری ہیں، مہاجرین مقیم پاکستان ہے، جب تک ان کے درمیان اکائی اور تعلقات اور اپنا ریلیشن اسٹرانگلی موجود ہے، اس وقت تک ہر کشمیر کو یہ استحقاق اور حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا حق کا آزادانہ استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی پہ جو وہ مستقبل میں ان کا فیصلہ ہونا ہے، اور اسی کے اوپر ہمیں اسی بات کو ہمیں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس پر قائم رہنا چاہیے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت آپ چونکہ زیادہ تر لندن میں ہی مقیم ہیں، تو جو پاکستانی یا یہاں کے جو کشمیری بیرون ملک ہیں وہاں پر لندن میں کیا اس کشمیر کی موو کے حوالے سے کوئی کس قسم کا کام ہو رہا ہے، یا وہاں پہ کس طرح سے لوگ متحرک ہیں؟ دیکھیں جی، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے بعد میں تو کہوں گا کہ اوورسیز میں سب سے زیادہ کمیونٹی جو کشمیری کمیونٹی ہے وہ برطانیہ میں آباد ہے. اور وہ آزاد کشمیر کی آبادی کے تناسب سے تو اگر آپ دیکھ لیں مقبوضہ کشمیر سے دیکھ لیں تو وہ تقریباً آپ کو اس وقت 2 ملین کے قریب جو ہے وہ کشمیری جو ہے وہ برطانیہ اور یورپ میں آباد ہے. پلس اگر آپ مڈل ایسٹ کے اندر دیکھ لیں، امریکہ کینیڈا کے اندر دیکھیں تو وہ وہاں پہ بڑی تعداد. کچھ لوگ ہیں جو کاؤنٹنگز میں یعنی جو تیسری 3rd 4th جنریشن ہے وہ تو کسی نے کوئی کلیکشن ہی نہیں کی ہوئی، کسی نے کوئی رائے شماری ہی نہیں کی، کوئی اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے نا حساب کتاب موجود نہیں ہے کہ کتنی تعداد میں جو ہے وہ لوگ موجود. لیکن جہاں بھی ہیں کشمیری جو بھی ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ ہماری برٹش جو اس وقت ہوم منسٹر ہے، وہاں کے وزیر داخلہ جو ہے، اس نے کہا کہ میں کشمیر کی پوتی ہوں. وہ پیدا برطانیہ میں ہوئی لیکن اس نے اس بات کو اکنالج کیا اور سب کے سامنے کیا، اور ہندوستان کی، پاکستان کی، دنیا کی جو حکومتیں ہیں ان کے سامنے جو بھی وہ وزیر خارجہ بنی تو اس نے پہلی بات یہی کی کہ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں ہندوستان اور پاکستان کے اوپر جو ہے ان کو کہاں کہ آپس میں جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنائے اور مسئلہ کشمیر کے اوپر کوئی سٹیپ اٹھائیں. اسی طریقے سے بے شمار ہمارے ممبران پارلیمنٹ ہیں، ہاؤس آف لارڈز کے ممبرز ہیں برطانیہ میں، بے شمار جو ٹاؤنز ہیں ان کے اندر جو میئرز، ڈپٹی میئرز ہیں، کونسلز ہیں، ان کی بڑی تعداد ہے. تو بینگ اے کمیونٹی وہاں پہ لوگوں نے بڑی ترقی کی ہے اور وہ بیک کمیونٹی کو بھی فیڈ کیا یہاں پہ. اور ابھی بھی جو 5 اگست والی آپ نے بات کی ہے، اس کے بعد اگر سب سے زیادہ شور کسی جگہ پہ بجا تو وہ برطانیہ میں تھا. یہ یعنی جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے جو ہے اکٹھے ہو کر مظاہرہ کیا، اس کو اتنے جو ہے وہ اس کو پذیرائی ملی. پھر وہاں کے جو تھے مین سٹریم چینل جو تھے ان کو ڈاکومنٹریز پریپریشن کرنی پڑی کہ انہوں نے جا کے مقبوضہ کشمیر سے پھر سارے اس پورے کشمیر کے جو تنازع ہے اس کے اوپر باقاعدگی، اس ایشو کے اوپر باقاعدگی سے فوکس کیا اور 1 گھنٹے کا پروگرام کیا ان سب نے. تو مسئلہ کشمیر کو جو ہے وہ بڑی پذیرائی ملی ہے. ابھی ہمیں جو ہے وہ سوچنا ہے کہ دنیا کے ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. اس پہ ہمیں فوکس رہنا چاہیے کہ ہماری پاکستان کی حکومت کو، آزاد کشمیر کی حکومت کو، آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر ایک ریزولوشن آنا چاہیے، جو ریزولوشن اس طرح پاس کیا جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بات کی ہے اس کو تسلی دی جائے کہ جو ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کوئی دنیا کا کسی ملک کا کوئی پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ اس نے رائے کا آزاد کیا کہ مسئلہ کشمیر کی تصویر چاہتا ہوں، کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق چاہتا ہوں. اچھا اب آخری کوشچن ہے میرا آپ سے کہ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہماری انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کے بعد جو پوزیشن پاکستان کی بنی ہے دنیا کی نظر میں، اور خاص طور پہ ٹرمپ جو ہے وہ تقریباً کوئی 56 بار جو ہے وہ اس بات کو دہرا چکے ہیں کہ آپ کے 7 طیارے گرا دیے ہیں پاکستان نے، اور نیکسٹ اگر آپ چھیڑیں گے تو آپ کو پھر بڑی سبکی ہوگی. تو یہ بار جو ٹرمپ جو اس وقت خاص طور پہ پاکستان کے بہت قریب ہیں یا پاکستان کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت جو پاکستان کی عالمی پوزیشن ہے، اس پوزیشن کے ہوتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر پہ اثر انداز ہو سکتا ہے پاکستان؟
عالمی دنیا کے ساتھ میں مل کے یا ٹرمپ کے ساتھ میں مل کے؟ کہتا ہوں کہ بالکل ہو سکتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ کشمیر کا ایشو ایسا ہے کہ جس کے اوپر پاکستان کے عوام اور ریاست جموں کشمیر کے عوام کی جو وہ کڑی نظر ہے، وہ ہر دور میں یہ ہمیشہ رہی ہے، اور جب بھی کوئی انٹرنیشنلی سطح پہ کسی قسم کی کوئی پروگرس ہوتی ہے تو لوگوں کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، اور پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے جیسے شخص کے لیے بڑی عزت اور احترام کا رشتہ ڈیولپ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جس کے اوپر اس طرح کی وجہ پاکستان آرمی کا نو ڈاؤٹ کہ اس کے بعد جو دنیا میں پاکستان کی ایک آپ سوچ لیں کہ گرین پاسپورٹ ہولڈر جو لوگ ہیں وہ باہر میں اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ جب کوئی ہم بیرونی دنیا میں کسی جو ہے نا انڈین اوریجن بندے کو دیکھتے ہیں تو وہ جب آتا ہے تو ہمارے ساتھ وہ آنکھیں نہیں ملا سکتا، یعنی یہ پوزیشن ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے آ رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا سکتا، وہ سمجھتا ہے کہ ہم شکست کھا گئے، تو اس طرح کے حالات جو ہے وہ دنیا ساری میں اور پاکستان کو بڑی عزت کی نگاہ سے تھا، اس میں نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے آرمی چیف اور جو ایئر چیف تھے اور جو پاکستان کی حکومت ہے انہوں نے بر وقت جو اچھے فیصلے کیے اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا اور اس میں دنیا کی میں بڑی پذیرائی ہوئی، اور اسی اعتبار سے آج دنیا میں پاکستان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔